أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کی مثال دی تھی. ایسے منافقین جو اپنے نفاق میں پکے تھے اور مسلمانوں میں گھسے رہتے تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے. ایک تو وہ منافق تھے جو اس کی مثال اس سے پہلے آیت میں آئی. اس میں اس منافق کا تذکرہ ہے جو ڈواں ڈول تھے، کفر میں پکے نہیں تھے. ہاں، حالات اچھے دیکھے تو ادھر آ گئے، حالات برے ہوئے تو پھر واپس چلے گئے، جیسا عام طور پہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی. اگر کسی کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں تو بہت دوست ہو جاتے ہیں، ان کے پیدا ہو جاتے ہیں دوست بغیر ڈھونڈے ہوئے، اور رشتہ دار بھی بہت سے نکل آتے ہیں، اور ہر آدمی اپنی رشتہ داری اس سے جتاتا ہے. میرے سالہ کے بہنوئی کے بہن کا دیاد ہے، وہ میرا اپنا ہے، اتنا گھما کے کہے گا. اور حالات اگر خراب ہیں تو اپنوں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ نظر انداز کر دیتا ہے، جیسے پتہ چلا کہ کوئی رشتہ ناتا ہے ہی نہیں. تو آج کل بھی دیکھتے ہیں یہ. ہاں، ایمان والا ایسا نہیں ہوتا ہے جو رشتہ داری کو نظر انداز کرے. ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے ہیں، حالات اچھے ہوں پھر بھی ہم ان کے اور وہ ہمارے ہیں، حالات خراب ہوں پھر بھی وہ ہمارے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حالات اچھے ہوں تو ہم سٹ جائیں، حالات برے ہو تو پہچانتے نہیں. تو منافقین ایسے تھے، اللہ پاک نے اس کی مثال دی ہے. تو اسلام کے ماننے والوں پر اگر فتوحات ہوتی، حالات بہت اچھے ہوتے تو ادھر جھک جاتے ہو، اور جہاں کچھ حالات آتے، ڈر کا معاملہ، خوف کا معاملہ، دکھ تکلیف کا معاملہ، تو پھر یہ اپنے کفر کی طرف چلے جاتے، لوٹ جاتے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اسی کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یا ان منافقین کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد و برق بھی ہو، چمک بھی ہو اور کڑک بھی ہو، آواز بھی ہو، اندھیری بھی ہو اور بارش بھی ہو. جیسے بارش کے موسم میں عام طور پہ ہوتا ہے، بجلی تڑتڑا رہا ہے، گرج رہا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے اور بجلی چمک رہی ہوتی ہے اور بارش ہو رہی ہوتی ہے، مثال ہے. تو اس میں ڈر بھی رہتا ہے اور لگتا ہے ایک دم گر جائے گا ہمارے اوپر، اور بارش ہوئے تو بہت اچھی بات بھی ہے، بھائی صحرا بھی آئی. تو دونوں چیزیں ہیں. تو وہ جو بارش ہے اس کی مثال خوشحالی کی ہے، حالات اچھے ہونے کی. اور وہ میں جو لگتا ہے کہ بجلی گرا بھی ہمارے سر پہ، مر گئے ہم، تو وہ ایک ڈر کی صورتحال ہے. تو کہ یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت. جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہوتے ہیں وہ ٹھونس لیتے ہیں کیا؟ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب سے، اندیشے موت سے. تو جب بجلی تڑتڑاتی ہے تو کان میں انگلی دے رہے تھے، باپ رے کہیں مر نہ جائیں ہم. تو حالات خراب ہوئے تو پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ میں ہم پھنس جائیں، مر نہ جائیں.
اور دوسروں کو بھی بکاتے، اگر نہ جاتا وہ تو تھوڑی نہ مارا جاتا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہاں تو اب وہ رہ گیا ہے تو اب اپنے آپ کو موت سے بچا کے دیکھیں۔ بھئی جنگ میں شریک ہونے سے کوئی مرتا نہیں ہے، اور گھر پہ رہ جانے سے کوئی بچتا نہیں ہے۔ موت ہوتی تو گھر پہ بھی مرتا ہے، زندگی ہوتی تو جنگ کے میدان میں بھی نہیں مرتا ہے، لیکن منافقین کہتے تھے ایسے۔ تو وہی کہہ رہے کہ موت کے ڈر سے، حالات خراب ہوئے تو کیا ہوا؟ ڈر سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان حالات سے کہ اللہ محیط بالکافرین۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ احاطہ میں لیے ہوئے ہے کافروں کو۔ کوئی بھی کافر یا کوئی بھی آدمی اللہ کے احاطے سے بچ کر نہیں نکل سکتا ہے، یعنی کوئی بھی کتنی ترکیب کر لے تو وہ موت سے بچ نہیں سکتا ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم، برق کی یہ حالت ہے بجلی کی، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لے لی، ایسا چمکا کہ لگے باپ رے ایک دم آنکھیں چوندھی آ گیا، تو حالات آئے وہ تھر تھر آ گیا ایک دم سے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، حالات اچھے ہوئے کیا ہوا؟ جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس روشنی میں چلنا شروع کر دیا۔ حالات اچھے ہوئے بس سیدھے سے اسلام کی طرف آنے لگے، ہے نا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ حالات خراب ہوئے پھر کفر کی طرف واپس آ گئے، ایمان سے ادھر ہی رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ہے نا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے تو ان کے گوش و چشم سب سلب کر لے، کان بھی بہرا کر دیا اور آنکھ بھی اندھا کر دیا۔ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن نہیں، دنیا میں اللہ پاک اتنی جلدی پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ کریم اللہ علی کل شیء قدیر۔ بات تو یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، یعنی پکڑ نہیں کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتے ہیں، نہیں، اللہ کر سکتے ہیں، ان کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اس لیے کرتے نہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرے گروپ کی مثال ہوئی جو منافقین تھے ڈواڈول والے۔ اب اس کے بعد چونکہ شروع سے لے کر کے یہاں تک اللہ پاک نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک پکے مسلمان، اور ایک کھلے کافر، اور ایک وہی دو رخا، ایک وہی دو رخا، ظاہر کرے ایمان اور اندر رکھے کفر۔ تو یہ 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوا۔ اب اللہ پاک اس آیت میں جو ابھی فرما رہے ہیں اس میں ان تینوں کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے کہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو اس میں ایمان والا بھی مخاطب ہے، پکا ایمان والا بھی اور نافرمان بھی، کافر بھی اور منافق بھی۔ تو ایمان والے کو جو خطاب ہے اللہ پاک کہہ رہے ہیں پکے ایمان والے کو، اس سے یہ مراد ہے کہ پکے ایمان والے جو ایک دم میری فرما برداری پر کمر کسے ہوئے ہو اور آگے بڑھو اور جمو۔ اور جو نافرمان ایمان والے ہیں، نماز چھوڑ دیا، گنہگار ہے، اس سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نافرمانی سے ہٹو، توبہ استغفار کرو اور سچے پکے فرما بردار بن جاؤ۔ اور جو کافر ہے اسے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان اسباب پرستی سے نکلو، جو نظر دیکھ رہا ہے اسی کے سامنے جھک گیا، بولے نہیں، اس کو چھوڑو، اور سچے پکے اپنے مالک جو نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے، اس کے سامنے جھکو، اس کی اطاعت کرو۔ اور جو منافق ہیں ان سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نفاق چھوڑو اور سچے مسلمان جیسے اور صحابہ ایمان قبول کیے ہیں اور اعمال اور فرمانبرداری اختیار کیے، اس طریقے سے تم بھی آ جاؤ عبادت پہ۔ ہاں، تو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی پوری طاقت لگا دینا اپنے مالک کو راضی کرنے میں، اور اپنی پوری طاقت لگا دینا اپنے مالک کو ناراض کرنے سے بچنے میں، یہ عبادت ہے۔ اللہ کی بات ماننے میں کیا کرنا ہے؟ پوری طاقت لگا دینا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں کیا کرنا ہے؟ پوری طاقت لگا دینا ہے، یہ عبادت ہے۔ جس چیز کو اللہ پاک کہیں اس کو پیارے نبی کے طریقے پہ پورا کرنا، جس چیز سے اللہ پاک منع کرے اس سے پورے طور پہ بچ جانا، یہ اصل عبادت ہے۔ تو کہا کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ پہلے لوگ سے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے دادا پردادا لکر دادا چکر دادا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی مراد ہیں۔ اور ہم سے پہلے، ہم تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے
ان امتوں کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک پیدا کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جس نے، اللہ پاک نے کہا جس نے تم کو پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، مطلب یہ کہ جس نے اس امت کو پیدا کیا جو اس سے پہلے امتوں کو پیدا کیا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے بعد پیدا کرے گا، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے اور اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے بعد کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ بعد میں اخیر تک تم رہو گے، یعنی یہی امت رہے گی، آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نظام چلے گا، اس لیے بعد میں کوئی نہ نبی آئے گا اور نہ دوسری کوئی امت آئے گی۔ پہلے نبی بھی آ چکے اور پچھلی امتیں بھی آ گئی۔ تو اللہ پاک نے کہا جس نے تم کو پیدا کیا، نہیں اس امت کو، اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا یعنی پچھلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امت کو، بعد میں کوئی دوسری امت نہیں آئے گی، ورنہ اللہ پاک کہتے ہیں یہاں پر، لیکن اللہ پاک نے کہا نہیں، تم کو پیدا کیا تم سے پہلے، لعلکم تتقون، اللہ پاک کی عبادت کرو، یعنی اطاعت کرو، کہے کے لیے لعلکم تتقون، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ یہاں پر کہہ رہے اللہ پاک کی لعلکم تتقون، اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ اور اللہ کے مہمان خانہ جنت کے مستحق بن جاؤ۔ اللہ کی ذات سے کیا ہے؟ امید ہے۔ اب ایک بات پیدا ہوتی ہے یہاں پر کہ جب آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا تو یقینی طور پہ دوزخ سے بچے گا، جنت میں جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، کوئی آدمی عبادت کر کے غرور گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ ہم تو ایک دم ایسے ہیں، تلاوت کا اہتمام، عبادت کا اہتمام، تو جنت میں جبے کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنے اوپر اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کی توفیق سے ہے، اگر اللہ توفیق نہ دے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ اس میں کیا کمال ہے؟ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، تو یہ کیوں گھمنڈ کرے گا؟ کوئی بھی آدمی دوزخ سے بچے گا یا جنت میں جائے گا وہ اللہ کی مہربانی، اس کے فضل سے جائے گا، اپنی عبادت سے نہیں جائے گا، کیونکہ جو کچھ یہ کر رہا ہے وہ اس کی مہربانی، اس کی توفیق ہے۔ اگر وہ توفیق نہیں دے تو یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کی توفیق کے بغیر کسی کا کچھ نہیں چلتا ہے، اس کی پوری مرضی چلتی ہے، ورنہ آدمی اپنے اعتبار سے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے جب ہم اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو گھمنڈ کس بات کا؟ گھمنڈ کس بات کا؟ یہ تو سب اللہ کی توفیق ہے، اپنا کوئی کمال ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس لیے کوئی بھی آدمی دوزخ سے اس وقت تک نہیں بچ سکتا ہے جب تک اس کا فضل نہ ہو اللہ کا، اور جنت میں اس وقت تک جا نہیں سکتا ہے جب تک اس کا فضل نہ ہو، اس کی مہربانی نہ ہو۔ اس لیے ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے توفیق مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہہ رہے کہ تمہارا رب وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، زمین کو کیا کہا ہے اللہ پاک نے؟ بچھا دیا ہے، کہ سارے انسانوں کو لگتا ہے کہ ایک دم بچھا ہوا ہے، دیکھیں آپ ایک دم برابر ہے، حالانکہ یہ ٹھیک ہے کہ زمین گول ہے، لیکن اللہ پاک نے اس باریکی کو نہیں بتلایا ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آئے، ہم کو ایسا بتلایا اللہ پاک نے کہ ہر آدمی کو سیدھے سے سمجھ میں آ جائے، ہاں ٹھیک ہے تو ہے بچھونا ہے۔ تو زمین کو اللہ پاک نے کیا بچھایا؟ فرش بنا دیا ہے کہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائے، نہ اتنا سخت ہے کہ اس کو پھوڑنے میں دقت ہو، نہ اتنا نرم ہے کہ پیرے دھنسنے لگے، معتدل ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے اعتبار سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ والسماء بنا، اور کہہ رہے کہ وہ ذات جس نے آسمان کو چھت بنایا، کتنا بڑھیا، ایک دم دیکھو چاندنی رات ہوتی ہے یا اندھیری رات ہوتی ہے، چھت کو دیکھو کتنا خوبصورت سا چھت لگتا ہے۔ تو آسمان کیا ہے؟ چھت بنایا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برسایا آسمان سے پانی۔ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ اوپر سے جو چیز آتی ہے نا اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آسمان سے، ورنہ اللہ پاک نے کئی جگہ بتلایا ہے من المعصرات ماء سجاجا، کہ بادل سے ہم بارش برساتے ہیں، لیکن بادل چونکہ اوپر ہے اس لیے اللہ پاک نے عام لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے کہا ہے کہ وہ ذات جو تمہارے لیے آسمان سے کیا کرتا ہے؟ بارش برساتا ہے، آدمی سمجھ جاتا ہوں ٹھیک ہے کو ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس ذات نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے فروٹس، پھلوں کو، کیا ہے؟ رزقاً لکم، تمہاری
روزی کے لیے. کیا ہے؟ تمہاری روزی کے لیے. تو اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو سجایا، اور پھر بارش کا نظام چلایا، اور پھر کیا کہتے ہیں، ہماری جو ضروریات ہے کھانے پینے کی اس کا انتظام کیا بارش کے ذریعے سے. کیا کیا بھائی؟ انتظام کیا. تو یہ جو کچھ ہے، پھل فروٹ ہے، اناج ہے، پیدا ہو رہا ہے نا، وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کر رہا ہے. دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ پیڑ سے پھل مل رہا ہے، پودے سے اناج مل رہا ہے، لیکن یہ ہمارے امتحان کے لیے. کیا کے لیے؟ کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ پیڑ سے پھل ملتا ہے، یا ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ کے خزانے سے ملتا ہے. پیڑ سے ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن آتا کہاں سے؟ اللہ کے خزانے سے. لہذا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ پیڑ ہے اور پھل نہیں لگا، پودا ہے اور اناج نہیں ملا. تو وہ پروردگار ہے، وہ پالے گا. ہاں، ان چیزوں کو اللہ پاک نے سبب بنا رکھا ہے ہماری آزمائش کے لیے. کیا ہے بھائی؟ ہماری محنت کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے. جو ہم کھیتی کرتے ہیں، کھیت جوتتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں، یہ سب ذرائع ہے جس کو ہم اختیار کرتے ہیں. باقی کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. پانی ڈالتے ہیں تو وہ اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی کی مرضی سے ہے. تو کون روزی دے رہا ہے ہم کو؟ اللہ دے رہا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ساری باتیں تم مانتے ہو، کفار بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں. سمجھ رہے نا کہ ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ دریا پہاڑ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. جب یہ ایک دم واضح مثالیں ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کو پہچاننے کی، تو اللہ پاک کہہ رہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو اب مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اللہ کا کوئی شریک مت بناؤ. کسی کو شریک مت بناؤ. کوئی اللہ کا شریک نہیں، نہ تو ذات میں اور نہ صفات میں. ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مان کے اللہ کی ذات میں شریک کر دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک کر دیا، یا اور مشرکین صفات میں اللہ کا شریک کرتے ہیں. جو دیوی دیوتاؤں کی وہ پوجا کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اصل وہ بھی ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں. کہتے بھی ان کی گاڑیوں پہ بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں گے، ایک تیرا سہارا. لیکن یہ جو انیک ہیں تو ان کا یہ ماننا ہے کہ مختلف دیوی دیوتاؤں کو اس ایک اللہ نے وردان دیا ہے. کسی کو دھن کا، کسی کو گیان کا، کسی کو شکتی اور طاقت کا. تو وہ جو غیر ایمان والے ہوتے ہیں دکانوں میں لکشمی کی پوجا کرتے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ تو یہ دھن کی مالک ہیں. اسکولوں میں سرسوتی کی پوجا ہوتی ہے، گیان کی مالک ہے، جس کو جو جتنا چاہے وہ دے. لہذا گیان چاہیے تو اس سے مانگو، دھن چاہیے تو لکشمی کی پوجا کرو، اور بل چاہیے تو ہنومان ڈمری والے کی پوجا کرو. ایمان والا کہتا ہے نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، سارا طاقت کسی کے قبضے میں. سب کچھ کون دیتا ہے؟ پورا اختیار اللہ پاک نے کسی بھی معاملے میں کسی کو نہیں دیا ہے. کسی بھی معاملے میں کسی کو نہیں دیا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ہدایت، بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، بندوں کی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. اور ان کے آنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ اللہ کے بچھڑے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، نہیں راہ راست پر لانا ہے. لیکن ہدایت کے لیے اللہ پاک نے جس بندے کا اختیار کیا ہے، ان کے قبضے میں بھی ہدایت نہیں ہے. ہدایت کا مالک صرف اللہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے ذمہ سمجھانا ہے، بات کو پہنچانا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مختار کل ہیں، اللہ پاک نے کلی اختیار دے دیا ہے ان کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ایک ہیں ابو طالب، جانتے ہیں نا ابو طالب. بہت ساتھ دیا انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے ہمارے بڑے بزرگ بھی ان کو حضرت ابو طالب کہتے ہیں. بڑی قربانی ہے اس شخص کی، بڑی قربانی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ انہوں نے ساتھ دیا ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال میں کے وقت بہت کوشش کیے، چاچا ایک بار آپ میرے کان میں پڑھ لیجئے، یعنی اقرار کر لیجئے میری رسالت کا اور اللہ کی ربوبیت کا، ہم آپ کے گواہ بن جائیں گے.
لیکن ابو جہل تھا، اس نے کہا کہ دوزخ کے ڈر سے بھتیجا کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یعنی کلمہ نہیں پڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ افسوس ہوا، بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے اسلام کا اور نبی کا ساتھ بہت زیادہ دیا ہے، لیکن طے بات ہے کہ جو کلمہ کے بغیر، ایمان کے بغیر جائے گا، وہ دین کا کتنوں ہی کام کر لے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو بہت افسوس ہوا ان کو، بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اللہ پاک نے آیت نازل کی تسلی کے لیے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے حبیب آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے، لہذا آپ پریشان مت ہوئیے۔ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے، یعنی کلی اختیار ہوتا، تو کیا اپنے چاچا کو یہ چھوڑ دیتے، ایمان نہیں دیتے؟ پتہ چلا کہ نہیں، کلی اختیار کس کا ہے؟ اللہ پاک کا ہے۔ اس لیے بہت سے دیہاتی ہیں کہتے کہ اللہ پاک نے بڑا فضل فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ہدایت رکھی، ورنہ ہم جیسے کو کون پوچھتا، ہم جیسے کو کون پوچھتا؟ جتنے بڑے بڑے خاندانی لوگ تھے وہ سب تو جنت کے حقدار بنتے، اور ہم لوگ رہ جاتے ایسے ہی، ہم لوگ ایسے ہی رہ جاتے۔ لیکن اللہ پاک نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ تو کیا اللہ پاک نے کہ نہ تو کسی کو میری ذات میں شریک کرو اور نہ میری صفات میں، کوئی شریک نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم ان چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہو، جانتے بھی ہو، لہذا جان بوجھ کر ایسا مت کرو، جان بوجھ کر ایسا مت کرو۔ لہذا اللہ پاک نے جن چیزوں کو بنایا ہے اس میں غور و فکر کر کے اللہ کو کیا کرنا ہے؟ پہچاننا ہے۔ اللہ کو کیا کرنا ہے؟ ایک دیہاتی پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ پاک کو کیسے پہچانا، ان کی کیا دلیل ہے ان کے پہچان کی؟ تو انہوں نے ایک دم موٹی سی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ مینگنی ہوتی ہے نا نیری، ارے لید، اس کو دیکھ کر آدمی، جیسے نیری، بکری کا نیری دیکھ کر آدمی سمجھ جائے گا کہ ادھر سے بکری گزری ہے، وہ علامت ہے، اور گھوڑے کی لید دیکھ کر آدمی سمجھ جائے گا کہ یعنی گھوڑا کو سمجھ جائے گا، یہ علامت ہے، اور پیر کے نشان کو دیکھ کر آدمی سمجھ جائے گا کہ ادھر سے آدمی گزرا ہے۔ تو یہ لمبی چوڑی زمین اور اتنا یعنی اونچا لمبا چوڑا نظام آسمان کا، سورج چاند یعنی چمکتے ہوئے ستارے اور دہکتے ہوئے سورج اور بہتے ہوئے دریا، کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے؟ یہ سب علامتیں ہیں، سب نشانیاں ہیں اس مالک کے پہچان کی۔ اس لیے جن نشانیوں کو اللہ پاک نے بنایا ہے اپنی پہچان کے لیے، اس میں غور و فکر کر کے اس کو ہم پہچانیں، اس کو کیا کریں؟ اس کی قدرت کو پہچانیں، اس کی ربوبیت کو پہچانیں، اس کی طاقت کو پہچانیں کہ کتنا بڑا مالک ہے، کتنا بڑا خالق ہے، کارساز ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ ایمان کے اندر قوت پیدا ہوگی، تازگی آئے گی۔ اللہ پاک ہم کو اپنی معرفت نصیب فرمائے اور زمانے کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔